بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو کل میں نے آپ کو پڑھایا تھا اس سے تھوڑا سا شروع کروں گا۔ اس میں کل کے لیکچر میں ایک دو لکھنے میں غلطیاں تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ میں نے یہاں جو اہدی کا نا جو مادہ لکھا تھا نا، جو اس کے جو بیسک روٹ جو لیٹرز تھے وہ جلدی میں نا لکھے گیا ہا یا دال، ہادا یا ہے ترتیب، جیسے ہم اردو میں لفظ ما کرتے ہیں ہدایت، تو ہا دال اور یا ہے، یہ اس کا روٹ لیٹرز ہیں۔ تو دوسرا میں نے کل ایک اور چیز تھی کہ میں نے کہا کہ یہ جو لفظ ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، یا وہ اسم ہوتا ہے لفظ، کوئی بھی لفظ عربی گرامر کے اندر، یا وہ فعل ہوتا ہے، یا وہ حرف ہوتا ہے۔ اور یہ جو اسم ہے نا، اس کے آگے یعنی تین جو ہے نا وہ اس کی آگے سب ڈویژن ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسم جو ہوگا نا، کسی چیز کا نام، کسی چیز کا نام، شخص کا نام، کوئی بھی صفت، تو وہ یا تو جامد ہوگی، جیسے میں نے آپ کو کل کہا کہ جیسے یوم ہے، اور جو یوم یہ جامد ہے، اور جو صراط ہے یہ جامد ہے، تو یا وہ مصدر ہوگی، یعنی وہ جامد وہ ہے جو کسی سے نکلا بھی نہیں ہے، اس سے آگے کچھ چیز بنتے بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ لوٹا، میز، یہ پتہ نہیں کہاں سے نکلا ہے، اس سے آگے بھی لفظ نہیں بنتے۔ تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے مثال دیا میز کی، ٹھیک ہے نا۔ مصدر وہ چیز ہے جو جس کا یہ نہیں پتہ کہ کہاں سے نکلا ہے، لیکن اس سے آگے ہر چیز بنتی ہے، نکلتے ہیں۔ اس مصدر کی مثال جو نا سورۃ الفاتحہ میں دیکھتے ہیں، یہ الحمد لفظ تھا، حمدن تعریف کرنا۔ ہم کہتے ہیں نا کھانا، پینا، سونا، ہنسنا، یہ جو ہے نا وہ چیز ہے کہ جو کسی کام کے عمل کو بتاتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ وہ کون کر رہا ہے، کس زمانے میں ہو رہا ہے۔ اس کو مصدر کہتے ہیں۔ جیسے یہ حمدن تعریف کرنا، ذہابن جانا، نزولن نازل ہونا، خروجن باہر نکلنا۔ تو یہ جو ہے نا کتابتن مطلب لکھنا، دراستن درس دینا، تو یہ سارے جو ہے نا یہ ہیں مصدر۔ یہ کہاں سے نکلے ہیں اس کا نہیں پتہ ہے، لیکن اس سے آگے لفظ نکلتے ہیں۔ اب مصدر جو ہے نا، اب دیکھیں حمدن جو ہے، حمدن الحمد، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو جو شروع کیا ہے الحمد یعنی مصدر سے، یعنی جو چیزیں یہاں سے نکلنا شروع ہوگی، لفظ نکلنا شروع ہوگی، یعنی آگے ہے جو مصدر ہے اس سے فعل بنتا ہے، اور جو فعل سے نا مشتق نکلتا ہے۔ مشتق کا مطلب ہوتا ہے ڈیرائیو، کس چیز سے جو ڈرائیو کیا گیا، کس سے جو ماخوذ کیا گیا۔ جو اس کا مطلب اسم جو ہے نا، یہ دیکھیں لفظ یا اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ اسم جو ہے نا اس کو ہم نے مزید کیٹیگرائز کیا، یا تو وہ جو لفظ ہوگا، یا وہ اسم ہوگا، وہ جامد ہوگا، یا مصدر ہوگا، یا مشتق ہوگا جو ڈرائیوڈ ہوگا، مصدر سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے کہا کہ مشتقات کی آگے وہ اقسام ہیں۔ فاعل بھی ہو سکتا ہے، جیسے مومن، مسلمن، جیسے عابدن ہے، ٹھیک ہے، عادلن ہے۔ مفعول بھی ہو سکتا ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ میں آیا ہوا ہے مغضوبن۔ اس میں تفضیل جیسے احمد، اکرم۔ اس مبالغہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الخناس، الرحمن۔ صفت بھی ہو سکتا ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ میں یہ الرحیم آیا ہوا ہے۔ اس میں ظرف بھی ہو سکتا ہے، یہ سورۃ فاتحہ میں ظرف کی مثال جو ہے نا، ظرف زمان بھی ہوگا جو کہ یوم کی شکل میں موجود ہے۔ ظرف جو ہے نا وہ مکان بھی ہو سکتا ہے، جیسے ایک صراط ہے، صراط یہ ظرف مکان ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح جو ہے یہ ہو گیا۔ اس سے اللہ کی مثال جو ہے نا وہ سورۃ الفاتحہ میں نہیں ہے۔ اب ہم جو ہے نا ادھر آتے ہیں۔ یہ میں نے کہا تھا کہ آج ہم جو تشہد جو ہے وہ ہم جب بیٹھتے ہیں 2 رکعت کے بعد، تو اس کو التحیات، جس کو عام ہماری جو زبان میں کہتے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا گرامیٹیکلی دیکھ لیں گے۔ التحیات، یہ دیکھیں پر پیش لگا ہوا ہے۔ پیش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مبتدا ہے،
ٹھیک ہے. التحیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گریٹنگس، کمپلیمنٹس، تعریفی کلمات، ویلکم کلمات. ٹھیک ہے نا. تو التحیات پیش ہے، مبتدا ہمیشہ پیش میں ہوتا ہے، میں نے آپ سے کہا وہ رفع حالت میں ہوتا ہے. تو اس کی خبر کیا ہے؟ خبر ہے للہ. سارے جو گریٹنگز ہیں، کمپلیمنٹس ہیں، وہ اللہ کے لیے ہیں. تو اس طرح جو ہے یہ ہو گیا. آگے کیا ہے؟ والصلوات، واو ہے، الصلوات اس کے اوپر پھر پیش ہے. آگے والطیبات، آگے پھر پیش ہے. یہ کیا ہے کہ یہ کامن ہے للہ کے لیے، خبر یہی ہے. کچھ گرامرین جو ڈیپ میں جا کے وہ کہتے ہیں کہ التحیات مستحق بھی کہتے ہیں، قائن بھی کہتے ہیں، اور اس مستقر بھی کہتے ہیں. لیکن ہم سمپل گرامر پڑھیں گے فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ. سارے ویلکم جو کلمات ہیں، جو کمپلیمنٹس ہیں، تعریفیں ہیں، جو ہماری جو قولی جو عبادتیں ہیں، وہ اللہ کے لیے ہیں. آگے کیا ہے؟ وہ ہے. اور جو صلوات تو ہے، ساری جو ہماری جو بدنی عبادات ہیں، صلاح سے نکلا، صلاح سے اس کا جمع ہے، الف تے ہو گیا، تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے. یہ مبتدا ہے، دوسرا مبتدا ہے، اور اس کی خبر یہ ہے. ایسے ہی وقت تو یہ بات ہو، یہ پھر پیش ہے. اس کا مطلب اس کا یہ پیش ہے، یہ بھی مبتدا ہے، یہ بھی مبتدا ہے، یہ بھی مبتدا، یہ مبتدا اول، یہ دوم، یہ سوم. سارے ویلکم جو کلمات ہیں، تحیات، وہ اللہ کے لیے ہیں. ساری جو بدنی جو عبادات ہیں، وہ اللہ کے لیے. والطیبات، جتنی گڈ تھنگز ہیں، جتنی پاک چیزیں ہیں، ہر چیز جو اچھی چیز ہے، وہ اللہ کے لیے ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں گا کہ اس نے آم کھایا، اس نے سیب کھایا، اس نے کیلا کھایا. اس کو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں، سمپل ہم کر لیں کہ اس نے آم، سیب اور کیلا کھایا. ٹھیک ہے نا. اس میں ہم کیا ہے؟ اس نے کو ہم نے کامن کر دیا. ہم 3 مرتبہ اس میں اس نے لکھا ہوا ہے، تو ہم نے 1 مرتبہ کر دیا. اور کھایا بھی ہم نے 3 مرتبہ لکھا ہوا ہے، تو ہم نے 1 مرتبہ کر دیا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ التحیات جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ التحیات للہ ہے، والصلوات، اور جو بدنی عبادات ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہیں. اور جو سب گڈنس ہیں، اچھی چیزیں ہیں، وہ سب اللہ کے لیے. یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے. آگے السلام علیکہ. السلام کیا چیز ہے؟ یہ پیش ہے، اس کا مطلب یہ بھی مبتدا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. سلامتی آپ کے اوپر ہے. آگے کیا چیز ہے؟ یہ مطلب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ایھا النبی. یہ جو نا، یہ اسے منادہ کہتے ہیں، اس کو حرف تنبیہ کہتے ہیں، اور یہ صفت ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر سلامتی ہو. ورحمۃ اللہ علیکہ. السلام علیکہ ایک یہ ہو گیا. دوسرا کیا ہے؟ رحمۃ اللہ علیکہ وبرکاتہ. ہو کا مطلب اللہ کی برکات بھی، علیکہ یہ ایسے جیسے اوپر ہے نا سارا کچھ، ایسے ہی ہے. یعنی علیکہ کامن ہے خبر. سلامتی آپ کے اوپر ہو، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہو، اور اس کی جو برکات ہیں وہ آپ کے اوپر ہو. آگے چلتے ہیں. السلام علینا، یہ بھی مبتدا ہے، یہ خبر ہے، جار مجرور کی شکل میں خبر ہے. السلام علینا، یہ مبتدا، یہ خبر. ہمارے اوپر سلامتی ہو. واو اور علی عباد اللہ، اور جو ہے سلامتی ہو ہمارے اوپر، اور کن کے اوپر؟ اللہ کے بندوں کے اوپر، جو جن کی صفت کیا ہے؟ یہ صفت ہے.
جو کہ صالحین ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں السلام علیکم کامن ہے. علینا یہ کیا ہو گیا، یہ خبر ہو گیا، اور یہ بھی خبر ہے. ٹھیک ہے، یہ مبتدا، یہ خبر، یہ خبر. ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں. اشہدو کا مطلب میں شہادت دیتا ہوں. دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے شاہدہ، اس نے شہادت دی. یشہدو وہ شہادت دے گا. یشہدو، یہ دیکھیں یشہدو، یشہدان، یشہدون، وہ سب گواہی دیتے ہیں. تشہدو تم فیمل گواہی دیتی ہو. تشہدان تم دو فیمل گواہی دیتی ہیں. یفعلن تم سب فیمل گواہی دیتی ہیں. یہ تشہدو تم گواہی دیتے ہو. یہ تفعلان سے ہوگا تشہدان تم دو گواہی دیتے ہو. تشہدون تم سب گواہی دیتے ہو. تشہدین وہ تم فیمل گواہی دیتی ہو. تو تشہدان تم دو فیمل گواہی دیتی ہو. تشہدن تم سب فیمل گواہی دیتی ہو. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں. یہاں کیا لکھا ہے؟ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. یہ کون سا سیغہ ہے؟ اس کو ہم کہیں گے 13 نمبر، کیونکہ اگر یہاں کاؤنٹنگ کریں تو یہ 13 نمبر پہ آتا ہے. 13 نمبر سیغہ ہے متکلم. ٹھیک ہے نا، میں اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. ان یہ کہ بھی ہو سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انا جانا وہ انا کا مطلب بے شک، تو اس کا یہ مخفف یعنی خفیف حصہ ہے، کیونکہ وہ اس میں شد نکال دی گئی ہے. لیکن اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. ان یہ کہ لا الہ، یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. اسے کہتے ہیں لائے نفی جنس کہتے ہیں. اگر ہم زیادہ ٹیکنیکل جائیں گے تو وہ یہ ہوگا اسم لا، لیکن ہم سمپل چلتے ہیں. یہ ہم مبتدا کر لیتے ہیں، یہ مبتدا ہے. اور خبر کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ حرف استثناء ہے. جیسے غیر ہے نا، غیر یہ بھی حرف استثناء ہے. یہ ایسے ہی اللہ بھی حرف استثناء ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود. اور خبر کیا ہے؟ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اشہدو جو ہے نا، یہ اشہدو یہ کیا چیز ہے؟ اس کے اندر فاعل بھی ہے جو کہ میں یعنی، اور اس میں فعل بھی ہے. ٹھیک ہے نا، شہادت دینا. اور اس میں زمانہ بھی ہے. اس میں فیوچر یا حال کا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں. یہ نہیں کہ میں نے گواہی دی، میں گواہی دیتا ہوں. آگے کیا گواہی دیتا ہوں؟ وٹ، میں کس چیز کی گواہی دیتا ہوں؟ یہ کہ ان لا الہ الا اللہ، اللہ الہ، کیونکہ نون ساکن ہے نا. نون ساکن ہوتا ہے، اگر لام ہو تو اس کے ساتھ شد لگ جاتی ہے. اسے ادغام کامل کہتے ہیں. نون کا قاعدہ ہے. میں گواہی دیتا ہوں، اس کا مفعول کدھر ہے؟ وٹ. میں کیا گواہی دیتا ہوں؟ وٹ کا جواب جو ہوتا ہے نا وہ مفعول ہوتا ہے، آبجیکٹ ہوتا ہے. یہ آبجیکٹ ہے سارا، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ آبجیکٹ ہے. آبجیکٹ. میں کہتا ہوں کہ میں نے کھایا، تو آپ کو سوال کر سکتا کیا کھایا؟ تو میں نے کھانا کھایا، تو وہ آبجیکٹ ہے. میں گواہی دیتا ہوں، میں کیا گواہی دیتا ہوں؟ یہ کہ لا الہ الا اللہ. یہ کیا ہے؟ مفعول ہے، مفعول بہی کہتے ہیں. اور آگے کیا ہے؟ واو ہے. اور اشہدو پھر وہی شاہد ہے. یشہدو اس نے گواہی دی، وہ گواہی دے گا. تشہدو تم گواہی دے گا. اشہدو میں گواہی دوں گا. نشہدو ہم گواہی دیں گے. وہ اشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں. انا بے شک، یہ کہ بے شک، یہ اس کی جو ہلکی فارم یہ ہے، تشدید مطلب سیم ہے کہ بے شک. ٹھیک ہے نا. میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمدن. میں نے کہا جو ہوتا ہے نا، جب انا لگ جاتا ہے نا، انا اس کے بعد جو ہوتا ہے نا، یہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ کیا، وہ نصب میں زبر میں چلا جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ انا لعلہ لکنہ، آگے لیتا کا انا ہے. یہ جب لگ جاتے ہیں تو یہ مبتدا کیا کرتے ہیں؟ مبتدا کو زبر میں یا نصب میں لے جاتے ہیں. تو یہی صورتحال ادھر ہے.
میں گواہی دیتا ہوں انا بے شک محمدن، لفظ تھا محمدن، اصل لفظ تھا محمدن، رفع حالت میں تھا، لیکن انا کو ایسے محمدن، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، یہ خبر ہے، خبر اور جو مبتدا اور جو خبر ہوتا ہے ہمیشہ پیش میں ہوتا ہے، لیکن یہ زبر میں کیوں آیا؟ کیونکہ انا پہلے لگ گیا. دیکھیں نا، میں کہتا ہوں اللہ عظیم، اللہ کے اوپر پیش ہے، اور عظیم یہ خبر، یہ مبتدا ہے. مبتدا اور خبر بیسیکلی وہ سارے جو ہے نا کس میں ہوتے ہیں؟ رفع میں ہوتے ہیں، یہ ان کے اوپر پیش ہوتی ہے. وہ تو یہ ہے کہ اگر یہاں میں انا لگاؤں گا تو ان اللہ ہو جائے گا، اس میں زبر آ جائے گی، نصب میں چلا جائے گا. میں گواہی دیتا ہوں انا محمدن عبدہ، اس کے عبد ہیں، اس کے بندے ہیں. یہ دیکھ پیش ہے، یہ کیا ہے؟ خبر. یہ خبر کے اوپر ہمیشہ پیش ہوتی ہے. اس کے بندے ہیں، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اس کا ترجمہ الٹ کرتے ہیں، اس کا بندہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ واو کیا ہوتا ہے کہ وہ حروف عطف ہے، جو ملاتا ہے. عبدہ و رسولہ، لام کے اوپر پیش ہے. پیش کیوں ہے؟ یہ خبر ہے، اور خبر جو کیا ہوتی ہے؟ یہ رفع حالت، پیش کی حالت میں ہوتی ہے. عبدہ و رسولہ، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. رسولہ اس کا رسول. اگر میں کہوں رسولوں کا، تمہارا رسول، رسولنا ہمارا رسول، اس کو ہم یہ جو ضمیر متصل ہیں ان کے ساتھ جوڑیں گے. یہ دیکھیں، رسولہ اس کا رسول، رسولوں کا تمہارا رسول، رسولی میرا رسول، رسولنا ہمارا رسول، رسولکم تمہارا رسول، تم سب کا رسول، رسولہم ان سب کا رسول. تو یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک، یہ کہ بے شک محمد عبدہ، اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں. تو یہ میں نے آج ایک اور میں نے ٹاپک چھوٹا سا شروع کرنا ہے، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو الفعل ہوتا ہے نا، الفعل جو بھی ورب ہوتا ہے، اس کو ورب کہتے ہیں نا، یہ جو ورب ہوتا ہے، ورب میں نے آپ سے کہا کہ فعل، یہ اس کے اندر تین ہے نا ہمیشہ حرف ہوتے ہیں. یہ میں جتنے میں نے یہ دیکھیں، یہ میں نے لکھے ہوئے، اس میں ہمیشہ تین جو ہے نا وہ حرف بیسک ہوتے ہیں. را، ہا میم دال، ٹھیک ہے نا. کوئی یہ نابودو ہے، اس میں بیسک ورڈ کون سے ہیں؟ عین با دال، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں، عین با دال، یہ جو سارے جو ہے نا یہ حروف ہیں، یہ سارے کانسوننٹ ہیں. کانسوننٹ کہتے ہیں انگلش میں ورڈ ہوتا ہے کہ ایک تو واولز ہوتے ہیں، واول، واول انگلش میں واول کون سے ہیں؟ اے ای آئی او یو. اور عربی کے اندر جو واول ہیں وہ ہیں واو اور یا. یاد رکھ لیں، عربی کے اندر جو معطل کیا ہوتا ہے؟ جو کہ بیمار، تھوڑے کمزور. صحیح کا مطلب صحیح سلامت، تندرست. اس کو جیسے واول کے علاوہ باقی جتنے لفظ ہیں نا وہ ان کو کہتے ہیں کانسوننٹ. کانسوننٹ یعنی واول اور کانسوننٹ. تو ایسے عربی کے اندر جو کانسوننٹ ہے اس کا لفظ ہوتا ہے صحیح، بالکل صحیح لفظ. کچھ لفظ ہیں جو کہ معطل تھوڑے کمزور ہیں، وہ واو اور یا ہیں. اب ہم نے فعل جو ہے نا یہ بھی ہو سکتا ہے ان میں سارے لفظ صحیح ہوں. جیسے میں کہتا ہوں یہ ضاد لام ذلہ میں سارے لفظ صحیح ہیں. یہ دیکھیں سارے، اس میں کم از کم واو اور یا نہیں ہے. تو اس کو یہ دیکھیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. کچھ لفظ جیسے میں نے آپ سے کہا کبھی کہ جو صحیح ہے نا، اس کی میں آپ کو مثال میں دیتا ہوں. آبادہ، جیسے اس میں سارے صحیح ہیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ میں نے کہا لام سارے صحیح ہیں. لیکن اس میں اور اس میں کیا فرق ہے کہ اس کے اندر لام 2 مرتبہ آ گیا. جس میں لام 2 مرتبہ آ جائے
اس کا ہم اضافہ ہوگا، لام کا ایک اضافہ ہوگا. اس کو کہتے ہیں یعنی صحیح الفعل، فعل تو ہے ہی ہے اور صحیح، اس میں سارے صحیح ہیں اور صحیح، اور لیکن ایک اضافہ ہے، لام کا اضافہ، اس کو کہتے ہیں المضاف. المضاف اگر نہیں یاد ہو رہا کوئی بات نہیں، یہ دیکھ لیں ذرا مشکل ہے. فعل تو ہے ہی ہے، ذل یذل، جیسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، ربا یربو، فعل بھی ہے اور اس کے صحیح سارے لفظ ہیں، لیکن ایک لفظ رپیٹ ہو گیا، مضاف، دو مرتبہ اضافہ ہو گیا. جیسے آبادہ ہے، اس کا ہم کہیں گے کہ یہ فعل تو ہے ہی، فعل الفعل تو ہے ہی، ٹھیک ہے نا، اور صحیح بھی ہے، صحیح بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ سالم ہے، اس میں کوئی چیز ہے رپیٹ نہیں ہوئی. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں سورت اس میں الفاتحہ میں عالیمہ، اس میں سارے صحیح ہیں، عالیمہ یعلم، جیسے حامدہ، سارے صحیح ہیں، کوئی بھی رپیٹ نہیں ہوا. لیکن جو سورت فاتحہ میں ایک آپ دیکھیں ربا، یہ بیسیکلی ہے رب با، تو اس کو ہم اکٹھا لکھیں گے، کیا لکھیں گے؟ رب با، ایسا نا شد ڈال دیں گے. جیسے زواد ذلہ ہے، لفظ ذل لا، ذل لا، تو لکھ دیا ذلہ، ٹھیک ہے نا، ذلہ لکھ دیا، ذلہ لکھ دیا. تو یہ کیا ہے، کلاسیفائی کیا ہوا ہے کہ جو فعل صحیح ہوں گے اس میں دو کیٹیگری ہوگی، یا تو صحیح سالم ہوں گے، سارے صحیح ہوں، کوئی رپیٹ نہیں ہوگا، یا وہ صحیح ہوگا، فعل ہوگا، صحیح ہوگا، لیکن مضاف ہوگا، ایک چیز ڈبل ہو جائے گی، جیسے ربا یربو، ذلہ یذلو، ٹھیک ہے نا. یہ کلاسیفیکیشن ہے فار دا سیک، میں بتانا، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے بتانا آپ کو ہے کہ سورۃ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا کمپلیٹ کیا ہوا ہے، ہر چیز اس کے اندر ہے. اس کے علاوہ ایک اور قسم ہوتی ہے، ابھی ہم اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہتے. اب ہم معطل کی مثال جو ہے نا، معطل جو ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ درمیان میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ لفظ آخر میں بھی ہو سکتا ہے. جیسے جو درمیان والا لفظ ہے، میں کہتا ہوں یہ دیکھیں لفظ ہے، اگر جو درمیان میں اگر جوف کہیں گے، یہ دیکھیں یہ دانا ہے، دا یا نا، یہ میں نے کہا دانا، وہ مطلب کہ بدلہ دے گا، اس نے بدلہ دیا. یہ دینو وہ بدلہ دے گا، دانا یہ دینو. اس میں کیا ہے کہ جو درمیان والا جو لفظ ہے نا، درمیان والا جو لفظ ہے وہ یعنی ویک ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اس کو ہم کہیں گے الجوف، ہم کیا کہیں گے اس کو؟ الجوف ہم اس کو کہیں گے. جیسے ہم نے یہ کہا نا اس کو، یہ والا سالم، تو اس کو ہم الجوف کہہ دیں گے، الجوف. اور جس کا جو آخری جو لفظ ہے نا، اس کے اور مثال ہم سورت فاتحہ میں دیکھ لیتے ہیں. دانا یدینو، میں نے کہا آوانا، یہ استعینہ ہے نا، استعینہ جو ہے یہ بھی جو ہے نا، استعانہ یستعینو نستعینو ہے نا، اس کا بھی جو بیسک روٹ ہے نا وہ آوانا ہے، آوانا، عین واو اور نون، ٹھیک ہے. تو یہ مثال جوف کی جو ہم سورت الفاتحہ میں دیکھ لی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو اگر بعض میں یہ ہوتا ہے کہ یہ واو اور یہ آخر میں آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ان ناقص، ناقص. اس کی مثال ہم سورۃ فاتحہ میں دیکھتے ہیں. کون سے؟ ہدا، ہا دال یا ہدا، اس میں یہ آخر میں آئی ہوئی ہے ہدا. اس کا کیا ہوگا؟ ہدا، ہدا یہدی، وہ ہدایت وہ دے، اس نے دی، اس نے ہدایت دی، وہ ہدایت دے گا. آخر میں کیا ہوا؟ اس کے آخر میں یہ آئی ہے. جیسے میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو پہلا لفظ اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا، بس یہ سما وا، اس بسم اللہ، اسم جو ہے نا، اسم سما وا، اس میں کیا ہے کہ یہ جو یہ بھی صحیح ہے، کانسوننٹ ہے، یہ بھی کانسوننٹ ہے. آخر میں جو ہے نا وہ ویک واول ورڈ آیا ہوا ہے جو کہ واو اور یہ ہے. تو یہ یعنی سورۃ فاتحہ کے اندر کیا ہے، یہ ایک تو مثال ہوگی یہ آخر میں آ گیا، یہ آخر میں آ گیا. دوسری مثال یہ ہے
کہ جو سین میم اور واو ساما وا ساما وا، تو یہ کیا بن گیا تھا وہ بعد میں بتاؤں گا. سما یسمو، وہ بلند ہوا، یسمو وہ بلند ہوا، وہ بلند ہوگا. تو یہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مطلب کہ جب ہم اس کی یہ گردان بنائیں گے نا تو تھوڑا سا اس میں فرق آئے گا. تو اس لیے میں نے جو نا آپ کو تھوڑا سا جاتے جاتے بتا دیا. یہ دیکھیں یہ بھی درمیان میں آیا ہوا، یہ آیا ہوا ہے. جو درمیان میں اگر واول لفظ آ جائے، ویک آ جائے، وہ فعل معطل ہے، کمزور ہے. اور یہ درمیان میں ہے، جو درمیان میں ہوگا اس کو میں نے کہا جوف ہوتا ہے، جوف. ٹھیک ہے، جس کے آخر میں کمزور لفظ آ جائے اس کو ہم کہتے ہیں ناقص. جس کی مثال ہدا یہدی، اس نے ہدایت دی، وہ ہدایت دے گا. سما، اس نے وہ بلند ہوا، وہ بلند ہوگا. ایسے سما یسمی. چلیں، تو یہ میں نے آپ کو جاتے جاتے یہ سارا کچھ بتا دیا. ایسے ہی سورۃ فاتحہ کے اندر یہ جو ہے نا استقامہ یستقیم، یہ بھی بیسیکلی اس کا جو مادہ ہے وہ کیا ہے؟ کاوا. یہ میں نے یہ لکھا کاواما، یہ کاواما لکھا ہوا کاواما. اس میں کمزور جو لفظ ہے، کمزور حروف درمیان میں ہے، یہ درمیان میں ہے، تو اس کو الجوف کہیں گے. یہ الفیل ہے، فیل تو ہے ہی. فیل کے بعد یہ کیا ہے؟ اس کا سینٹرل لفظ کمزور ہے، تو جو کمزور ہوتا ہے اس کو جوف کہتے ہیں. جیسے جو کانا ہے اس کا بھی سینٹرل والا کمزور ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کا وا لا، ٹھیک ہے نا، یہ بن جاتا ہے کاوالا، یہ بن گیا کالا. یہ کیسے بنا یہ بعد میں بتاؤں گا. اس کا درمیان میں لفظ ہے نا کالا، اس نے کہا، کالا یقولو، اس نے کہا، وہ کہے گا. یہ اس سے یہ گردان بنے گی. جیسے کالا ہے نا، کالا کی گردان کیسے بنے؟ کالا کالا کالو کالت کالتا کلنا کلتا کلتما کلتم کلتی کلتما کلتنا کلتو کلنا. یقولو سے یہ گردان بنے گی، یقولو یقولان یقولون، اس طرح ساری جنہ گردان بنے گی. تو یہ بھی کس میں آئے گا؟ درمیان والا لفظ اگر معطل ہوگا تو کیا ہوگا؟ جوف ہے. الجوف، جوف کا مطلب ہوتا ہے کیوٹی، یہ درمیان میں ہے. یہ جنک یہ کمزور ہے، یہ بھی کمزور ہے. تو کاوالا کالا کیسے ہوگی یہ بعد میں آپ کو میں سارا بتاؤں گا. تو اس طرح یہ میں نے کلاسیفیکیشن بتائی ہے تھوڑی سی آپ کو. بعض دفعہ کہ یعنی جو فعل ہے وہ صحیح لفظ بھی ہو سکتے ہیں، کمزور بھی ہو سکتے ہیں. جو صحیح ہے نا اگر تو رپیٹ نہ ہوں گے، جیسے زلہ میں ہے تو اس کو ہم کہیں گے صحیح سالم. اگر وہ رپیٹ ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں مضاف، دو لفظ ایک جیسے رپیٹ ہو گئے. ایسے ہی جو فعل معطل ہے اس کی دو ہم نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. اگر درمیان والا لفظ کمزور ہے تو اس کو ہم کہیں گے جوف، الفعل المعطل الجوف. اگر آخری والا لفظ بیمار ہے، واو اور یا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے الفعل المعطل الناقص. ایک اور اگر شروع میں بھی ہو سکتا ہے، واو شروع میں بھی لفظ بیمار ہو سکتا ہے، یہ والا نا، تو ابھی میں اس کو آپ کو بتانا نہیں چاہتا. یہ صحیح ہے. یہ بھی جو ہے نا ایک لفظ ہے نا حمزہ بعض دفعہ آ جاتی ہے، حمزے آتے ہیں، اس کو میں بعد میں بتاؤں گا. ابھی سمپل آپ اس کو یاد کر لیں. تو یہ جاتے جاتے میں نے آپ کو فعل کی کیٹیگری بتا دی، لفظ وائز، حرف وائز، کہ حرف اگر بیمار آئے تو اس میں کیا نام ہے. ٹھیک ہے نا، تو 4 نام ہو گئے اس کے. ٹھیک ہے نا، کیا ہے؟ فعل السالم، المضاف، الجوف اور الناقص. کل انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ جو ہے نا اللہم صلی علی محمد وہ پڑھیں گے، درود شریف ہے، اس کا ہم نا گرامٹیکل انالیسس کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.